نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ محنت اللہ رب العزت نے اس کا جو سارے کا سارا صحرا ہے وہ دو خواتین کے سر ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک بارات کہیں گئی تھی، اور جہاں پر یہ بارات شادی کی گئی تھی وہاں پر دو عورتیں آپس میں مشورہ کر رہی تھیں۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے خاندان کے اندر دین کی کمی ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کوئی عالم وغیرہ ہمارے خاندان کے اندر نہیں ہے۔ دوسری عورت نے کہا کہ اس بارات کے اندر اگر کوئی عالم ہو تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شادی کے اندر گئے ہوئے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد گرامی تھے مولانا اسماعیل صاحب، تو وہ اس بارات کے اندر موجود تھے۔ تو معلومات کی گئی تو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو قصہ مختصر، اس عورت کی بیٹی کی شادی مولانا اسماعیل صاحب سے ہو گئی۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب کی دوسری شادی تھی۔ پہلی شادی سے دو فرزند مولانا محمد اور مولانا یحییٰ، جو شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، وہ پیدا ہوئے۔ دوسری شادی سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو مولانا محمد اور مولانا یحییٰ رحمہ اللہ، انہوں نے بڑے دین کے لیے کام کیے اور بے شمار مدارس انہوں نے بنائے اور بہت دین کی خدمت انہوں نے کی۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ بھی بنیادی طور پر مدرسے ہی کے اندر تھے۔ میوات جو انڈیا کے اندر علاقہ ہے میواتیوں کا، وہاں پر کافی زیادہ ان کے مدارس وغیرہ، بہت زیادہ شاگرد حفاظ علماء ان کے موجود تھے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بنیاد بنے پھر دعوت اور تبلیغ کے دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ اس کام کی شکل کے اندر شروع ہونے کا، تو اللہ رب العزت نے جو بنیاد بنایا وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ تو اب بنیادی طور پر دیکھ لیں، دو عورتوں کا مشورہ ہے، پھر وہاں سے مولانا الیاس اور پھر مولانا الیاس کا اس کام کو شروع کرنا اس انداز میں، اور آج لاکھوں کروڑوں عوام دنیا بھر کے اندر، ساری دنیا کے اندر اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اسی ضمن کے اندر پھر بے شمار اجتماعات اکثر ممالک کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے اجتماعات یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ رائے کا اجتماع ادھر ہو گیا، ٹنگی کا اجتماع وہاں بنگلہ دیش کے اندر ہو گیا، اور یہاں انڈیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو آج کل یہ ہمارا رائے کا اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ایک اجتماع ہوتا تھا، تو مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے امیر رہے 30-31 سال پر دعوت و تبلیغ کے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو 1965 کے شروع میں انتقال کر گئے تھے، وہ اس وقت سے لے کر 1996 تک مولانا انعام الحسن صاحب امیر رہے جماعت کے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب سے یہ بات کی گئی کہ اجتماعات ختم ہو جائیں۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کے یہ سوچ رہے ہیں کہ دین دنیا سے ختم ہو گیا یا بہت زیادہ کمی ہو گئی، تو یہ ان لوگوں کی ایک آس ہے، ایک امید ہے۔ جب یہ اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ان کی ایک امید بنتی ہے، ایک ڈھارس بنتی ہے کہ الحمدللہ دین کی فضائیں ہیں، دین کی بہاریں ہیں۔ تو اب جو بندہ وہاں جاتا ہے اجتماع کے اندر، وہ اس کی ایک محسوسات ہوتی ہیں، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ 90 سے زیادہ ملکوں کے لوگ وہاں پر اجتماع اور ایون کے اجتماع کے اندر آتے ہیں۔ تو
ایک امید پیدا ہوتی ہے، بے شمار لوگوں سے انسان ملتا ہے، رنگ برنگ کے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے، تو ایک دل کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ہے انشاءاللہ دین اللہ پاک پھیلائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا سیرا جا رہا ہے ان دو عورتوں کو جنہوں نے سوچا کہ دین ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اب اس اجتماع کے اندر بیانات بھی ہوتے ہیں اور آخر کے اندر دعا بھی ہوتی ہے، امت کو اس کے کام کے اوپر لانے کے لیے سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کی جاتی ہے۔ علماء کرام جنہوں نے 40 50 60 سال اس محنت کے اندر لگائے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پھر جو مجمع گھروں سے نکل کر وہاں گیا ہوتا ہے، قربانی کی ہوتی ہے، جان مال وقت کی سارے کام چھوڑ کر وہاں پر گئے ہوتے ہیں، تو مینٹلی ذہنی طور پر وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے کاموں میں رہتے ہوئے دین کی بات سننا سنانا، کبھی کوئی عمل کر لیا تو اس کا اثر ذرا دیر پا اس لحاظ سے بات نہیں ہوتا کہ انسان چونکہ دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوتا ہے تو کبھی ایک کام کا خیال آتا ہے کبھی دوسرے کا۔ نماز کے لیے گیا کام چھوڑ کے تو انہی خیالوں کے اندر مگن رہا، اتنے میں نماز ختم ہوگی واپس بھی آ گیا۔ تو یہ جب سب کچھ چھوڑ کے انسان وہاں گیا ہوتا ہے، ایک یکسوئی ہوتی ہے، انسان بیانات کو سنتا ہے تو پھر اس کے دل دماغ کے اندر وہ بات پھر آتی بھی ہے۔ جب وہ کاموں کو دنیا کے چھوڑ جاتا ہے تو وہ خیالات بھی پھر وہ دنیا کے کاموں کے انسان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو پھر لگاتار جب انسان تقریباً 3 دن کے لگ بھگ اس فضا کے اندر رہتا ہے تو پھر وہی انسان کے دیکھتا بھی وہی ہے، سنتا بھی وہی باتیں ہے، تو وہ پھر انسان جو ہے اسی ماحول کے اندر رہتے رہتے پھر الحمدللہ وہ باتیں انسان کے سمجھ کے اندر آنی شروع ہو جب غور سے سنتا ہے تو پھر اللہ پاک سمجھا بھی دیتا ہے، پھر فضا بھی انسان دیکھتا ہے تو اس سے انسان ایک متاثر ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو جو ہے ایک سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بے شمار بیانات بھی ہوتے ہیں، تعلیم بھی وہاں پر ہوتی ہے اور پھر ایک بھائی چارے کی فضا ہوتی ہے، زمین کے اوپر سونا ہوتا ہے، کھیتوں کو بنیادی طور پر وہ بناتے ہیں، وہاں پر اس کو ذرا سیٹ کر کے اور پھر وہاں پر گھاس لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اب جب وہاں گھاس سائڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں وہ جو فصل کا جو ہے نا بورا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا پٹھے وغیرہ ڈال دیتے ہیں سوکھے ہوئے، وہ ایک طرح سے تھوڑا زمین نرم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بستر ڈال کر آرام سے پھر وہ مطلب ہے کہ رات کو سو جاتے ہیں۔ ایک سکون کی فضا اللہ رب العزت وہاں پر پھر وہ مہیا کر دیتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت خاص طور پر جو بیان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایک اس کا ایک اثر ہوتا ہے، بالکل یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو آخر کے اندر جب اجتماع ختم ہوتا ہے عموماً جمعرات کے دن شروع ہوتا ہے عصر کے ٹائم اور اتوار کے دن صبح 9-10 بجے کے لگ بھگ دعا ہو جاتی ہے، بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد پھر جانے والی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ہدایات ہوتی ہیں اور جو لوگ گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہدایات ہوتی ہیں۔ تو پھر آخر میں اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ پہلے تو لمبی دعا ہوتی تھی، تقریباً مولانا انعام الحسن صاحب پونے گھنٹے کی دعا کراتے تھے، پھر مولانا زبیر صاحب کرواتے رہے دعا، وہ بھی لمبی دعا ہوتی تھی۔ آج کل زیادہ تر مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کراتے ہیں۔ یہ سارے انڈیا کے جو انڈیا سے مرکز نظام الدین وغیرہ سے جو بزرگ آتے ہیں وہ دعا وغیرہ نکلاتے ہیں۔ تو اس طرح جو دعا ہوئی اس دعا کے اندر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے اور ان مجاہدین کے لیے دعا نہیں کی گئی۔ اصل میں دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ بڑی حکمت اور بصیرت سے ہو رہا ہے۔ یہ بجائے بالکل بعض کا واضح قسم کا جو ہے نا ایک لفظ بولنے کے یا کسی کا نام لینے کے، اور جو لوگ گئے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا وہاں
یہ اس قسم کے نام بالکل کسی کا نہیں لیا جاتا۔ امریکہ، روس، چین، پاکستان، ہندوستان، فلاں ٹسان، یورپ، یہ اس قسم کے وہاں پر آپ فضا نہیں دیکھیں گے۔ وہاں فضا زمین کے نیچے کی باتیں یا آسمان سے اوپر کی باتیں آپ اکثر سنیں گے، مطلب جو قرآن حدیث کی باتیں۔ لیکن یہ ہے کہ بڑی حکمت بصیرت سے جو ہے نا یہ ہر محنت کے ہر کام کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان محنت کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی محنت کرتا ہے، اپنی محنت کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی بے شمار جماعتیں ہیں، بے شمار تحریکیں ہیں، وہ اپنے وہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور بڑے طریقے سے سلیقے سے وہ محنت کرتی ہیں۔ وہ جو پبلک ہے، پبلک کے شور شرابے پر کوئی تحریک بھی جو ہے نا پبلک کے شور شرابے پر نہیں چلتی۔ ہر تحریک جو چلتی ہے، ہر تحریک جو کام کرتی ہے، وہ اپنے جو اس کے اکابر مشورہ کرتے ہیں، اس مشورے کے مطابق پھر جو بندہ آتا ہے ممبر پر بیٹھتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو اس کے جذبات ہیں، جو اس کے دل کے اندر بات آ رہی ہے، جو اس کے دل کے اندر تعویل آ رہی ہے، جو اس کے دل کے اندر قرآن اور حدیث کی اس کی مطلب ہے کہ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اسی کے مطابق آقا جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلا کر اور چیخے مار کر اس طرح جو ہے نا وہ بیان وغیرہ کرنا یا دعا وغیرہ کرنا، کہ یہ وہاں پر فضا مطلب ہے کہ ہمارے ریمنڈ کے اجتماع کے اندر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر تحریک جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہے، اپنے انداز کے مطابق چلتی ہے، اپنے جو ہے نا دنیا بھر کے اندر جو مثال کے طور پر اس تحریک میں کام کرنا ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا کچھ علاقائی تحریکیں ہوتی ہیں، کچھ ملکی لیول کی تحریکیں ہوتی ہیں، کچھ تحریکیں بین الاقوامی ہوتی ہیں۔ تو جو تحریک کسی علاقے تک محدود ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا وہ اسی علاقے کی جو ہے نا وہ بات کو سامنے رکھ کر، لوازمات کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ بات کو، وہ اگر ساری دنیا کے امریکہ کا نام لے لے، فلاں کا نام لے لے، اسرائیل کا نام لے لے، فلسطین کا نام لے لے، اس سے کوئی اس طرح مطلب ہے کہ وہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جو کسی ملک کے اندر کسی خاص مشن کے اوپر تحریک بنتی ہے، وہ بھی دنیا بھر سے بعد جس کا مرضی نام لے لیں اور جو مرضی کہہ دیں زبان سے، تو اس کو جو نا دنیا کی مطلب باتیں کرنے پر اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس تحریک نے دنیا کے کونے کونے کے اندر جو ہے نا کام کرنا ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر جو ہے نا وہ جانا ہوتا ہے، ہر جگہ اس نے جا کر جو ہے نا بات پہنچانی ہوتی ہے، تو جب اس قسم کی کوئی تحریک ہوتی ہے تو وہ تحریک کوئی عام بندہ اٹھ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے کہ اس کام کا جو ہے نا وہ کہیں دوسرے دنیا کے کونے کے اندر وہ کام کسی بھی لیول پر متاثر ہو۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی حدیث کی جو ہے نا مفہوم کے مطابق اپنے کاموں کے جو ہے نا اندر رازداری کا حکم ہے کہ اپنے جو کام ہیں ان کے اندر رازداری سے جو ہے نا وہ کیا کرو، کیونکہ بہت سارے حاسد ہوتے ہیں، یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ پھر جو ہے نا ہر قسم کا کچھ نہ کچھ میں سے وہ حسد کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بندہ کہیں بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اب یہ جو دعا ہوئی اس دفعہ، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے مثال کے طور پر اعتراض کیا، جی فلسطین کا نام نہیں تھا، مجاہدین کا نام نہیں تھا، اسرائیل کے خلاف دعا نہیں تھی۔ تو بھائی جو دعا ہوئی ہے پہلے اجتماع کے بعد، اس کے اندر جو ہے اب نام میں نے عرض کیا، نہ بیانات کے اندر لیے جاتے ہیں، نہ دعاؤں کے اندر اوپنلی کسی کے خلاف جو نبی ایسی مطلب کہ وہ کسی کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن جو تھوڑا سا دل دماغ رکھنے والے ہیں، تھوڑا غور سے سنیں گے بیانات کو بھی اور دعا کو بھی، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کیا دعا کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے۔ وہ سارے کا سارا مجمع نظر اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو بیان کی بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو دعا کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو جو یہاں دنیا کے جھمیلوں میں بیٹھ کے وہاں پر تبصرے کرتا ہے دعاؤں پر، بیانات پر، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن وہ جو وہاں اس ماحول کے اندر جا کر بیانات سنتا ہے یا دعا کرتا ہے اور الفاظ سنتا ہے، اس کی سمجھ کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ ساری میں نے تفصیل پہلے آپ سے عرض کر دی کہ وہ جو وہاں جا کر سنتے ہیں، اس فضا کے اندر رہتے ہیں ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جو یہاں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنی کسی کام کے اندر بیٹھا ہوا ہے،
اور خالی اس نے موبائل کھولا ہے، وہاں کچھ سنا ہے، پھر اس کے تبصرے میں اور اس کے وہ جو وہاں ادھر بیٹھا ہوا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کی سمجھ کے اندر۔ جو مطلب وہ تو کافی دنوں سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی سمجھ کے اندر وہ پراپر سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، کبھی کون سا حال پیش آیا، کبھی کون سا اٹھ کر اس نے ذرا موبائل کھولا، کوئی بات سنی، اس پر سے تبصرہ کر دیا اور اپنا مطلب ہے کہ کمنٹ پھینک دیا۔ تو وہ دعا کے اندر مولانا نے ایک جرنل بات کر دی کہ اللہ جتنے قیاد کے اندر ہیں نہ حق، اللہ ان کو آزادی فرما۔ جو ان لوگوں نے مطلب ہے کہ ان سے کی یہ فرمائش کی ہے دعا کے اندر کہ جی اپنی اپنی جو ضروریات حاجات والا بیان کی ہیں شرعی لحاظ سے، تو انہوں نے دعا کر دی جو حق کیا کہ اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اب کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اب کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر قنوت نازلہ کے الفاظ دعا کے اندر تھے، تو قنوت نازلہ ہے دشمن کے لیے۔ دشمن کون ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو آج کل جو ہے نا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اسرائیل سے بڑا دشمن کون ہے؟ امریکہ سے بڑا دشمن مثال کے طور پر کون ہے؟ تو اب امریکہ اور اسرائیل کا نام جب قنوت نازلہ کے الفاظ آ کے اللہ دشمنوں کا بیڑا غرق کرے مثال کے طور پر، تو وہ پھر مطلب ہے کہ وہ نام لینے کی کیا اس میں ہے؟ تو وہ حکمت میں نے پہلے آپ سے عرض کر دی کہ حکمت وہ تھی کہ جو ہے نا اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ کن مطلب ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بیان بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پر بات کر آپ کوئی بات تو کر دیں گے، لیکن اس کے اثرات وہ پھر کہاں پر پڑیں گے؟ تو یہ کام جیسے میں نے عرض کیا دنیا کے کونے کونے پر ہو رہا ہے، تو وہ بڑی حکمت سے بڑی بصیرت سے بیانات بھی چل رہے ہیں، وہاں دعا بھی بڑی حکمت بصیرت سے ہوتی ہے۔ دعا سنانی کس کو ہے؟ دعا اب لوگوں کو سنانی ہے یا اللہ کو سنانی؟ اپنی کیفیات لوگوں کو بتانی ہے یا اللہ کو بتانی؟ آپ نے دعا جو دنیا کی گورنمنٹس ہیں ان کو سنانی ہے یا اللہ پاک کو سنانی ہے؟ تو دعا تو اللہ کے سامنے ہے۔ اب وہ جو ڈکے چھپے مطلب ہے کہ انداز سے، طریقے سے، سلیقے، استعاروں سے، اشاروں سے، کنایوں سے وہ جو دعا کے اندر بات ہوتی ہے، تو وہ تو جو بندہ اس ماحول کے اندر دعا پوری سننے کا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ لوگ روتے کس بار ہیں؟ یہ امت ہی کے لیے رو رہے ہیں نا۔ اب وہ بزرگ جو دعا کے اندر بعد اللہ امت کو اپنے کام پر لے آئے، اس کو اللہ مشکلات سے نکالے، تو مشکلات کیا ہے؟ یہی مشکلات ہے نا جو امت مار کھا رہی ہے دنیا کے کونے کونے پر، اپنا کام پر نہ ہونے کے سے مار کھا رہی ہے، تو اللہ اس کو اپنے کام پر لے آئے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کا پھیلانا۔ اور دشمنوں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں دعا کے اندر، تو وہ کون سے دشمن ہیں؟ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور جو ہمارے ظاہری دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے خلاف یہی اپنا وہ بات استعاروں میں اور کنایوں میں وہ بات بزرگ کر رہے ہوتے ہیں دعا کے اندر۔ اب جو بندہ ادھر شریک ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جو شریک نہیں ہوتا یہاں اچانک کھولا ایک کوئی لفظ سنا یا دعا موٹی موٹی دو چار سن لیے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کو بات کوئی سمجھ آتی نہیں ہے، بیانات اس نے سنے ہوتے نہیں ہیں، ایک فضا کے اندر وہ بندہ گیا ہوتا نہیں ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر اچھا بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پر، نہ انہوں نے دعا سنی ہوتی ہے نہ بیانات سنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے نا ان کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ تو فلاں فرقے والے ہیں، یہ تو فلاں لائن والے ہیں، یہ تو فلاں قسم کے ہیں، بس وہ جو مخالف ہوتا ہے فرقے کے لحاظ سے بھی، اب اس نے کچھ سنا نہ سنا اس نے خواہ کرنی تھا۔ اب جو پڑھا مطلب بندہ پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید ایک نیوٹرل بندہ، سلیم الفطرت بندہ، اس میں شاید جو نا ایسے ہی ہو، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر کام کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کی رعایت رکھتے ہوئے وہ کام آگے چلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں دین کا درد اللہ رب العزت نصیب فرمائے، اور دین کے لیے جان مال وقت لگانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محض تبصروں سے اللہ پاک بچائے۔ تنقید بجا ہے، جو تنقید جائز ہے بالکل بجا ہے، لیکن بے جا تنقید، کسی مخالفت کی وجہ سے تنقید کرنا، کسی اختلاف کی وجہ سے تنقید کرنا، کسی اور بنیاد پر تنقید کرنا، حسد کی بنیاد پر تنقید کرنا، لا علمی کی بنیاد پر تنقید کرنا، تو یہ چیز جو ہے نا یہ غیر مناسب بات ہے۔
اصلاح کے لیے تنقید کرنا بالکل اس کی گنجائش ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے لیے استعمال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اخلاص کے ساتھ لوگ کسی بھی شعبے کے اندر دین کی بیانت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں، ان کی تحریکوں میں، ان کی محنتوں میں اللہ پاک جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائے، اور جس بھنور کے اندر آج امت پھنسی ہوئی ہے کسی بھی لحاظ سے، چاہے دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر پھنسی ہوئی امت، اللہ اس کو نکالے، اور کہیں بھی مشکلات کے اندر امت ہے، اور خاص طور پر آج کل جو غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور یہ اسرائیلی فلسطینیوں کے اندر ظلم کر رہے ہیں غزہ کے اندر، تو وہاں اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ ان کا جو ہے نا اللہ ان کو پاش کرے۔ جو مجاہدین وہاں پر غزہ کے اندر لڑ رہے ہیں اپنی اس زمین کے لیے، دین کے لیے، ان کافروں کے خلاف، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے، اور جو شہید ہو چکے ہیں 10,000 سے زیادہ عورتیں، بچے بے شمار لوگ، اللہ رب العزت ان کے جان، ان کی جو ہے نا شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کی شہادتوں کو اللہ قبول فرما کے ذریعے کے طور پر اللہ ان کو آزادی نصیب فرمائے، اور دشمن کا اللہ رب العزت منہ کالا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح طرح سے اللہ پاک ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔